السلام علیکم. پروریکٹر جناب ڈاکٹر حماد نوید صاحب، پروووسٹ جناب محمد یعقوب صاحب، ڈین فیکلٹی آف ماس میڈیا جناب ڈاکٹر فواد بیگ صاحب، ڈین فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب ڈاکٹر اخیار فرو صاحب. قبل اس کے کہ میں باقاعدہ طور پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں، میں یو سی پی کی انتظامیہ کا بہت مشکور کہ آپ نے اس پروقار تقریب کے موقع پر مجھ خاکسار فدوی شہزاد نواز کو یہ اعزاز بخشا کہ اس یادگار تقریب میں ان تمام لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو سکوں. یقیناً یہ میری خوش بختی ہے. دراصل ہم جیسے رومان پرور لوگوں کا ایک مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ، اور وہ کہ گائے بگائے نہ چاہتے ہوئے بھی جذبات غالب آ جاتے ہیں، اور ایسی تقریب جو اجتماع ہے، کانوکیشن ہے، یہ تو لازم ہے کہ مجھے اپنا زمانہ جو کہ بائی دا وے اتنا پرانا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، یاد آتا ہے. لہٰذا موقع محل کو مروز خاطر رکھتے ہوئے نہ چاہنے کے باوجود بھی بحالت مجبوری مجھے آج زندگی میں شاید دوسری مرتبہ اپنے خیالات کو پابند تحریر کرنا پڑ گیا ہے، اور وہ دس از مائی شو آف رسپیکٹ ٹوورڈز آل آف یو، کیونکہ یہ جو اجتماع ہے، جس وقت میڈلز اوارڈ کیے جا رہے تھے، کنفر کیے جا رہے تھے، اینڈ آف کورس آئی انڈرسٹینڈ ڈگریز تو بعد کی بات ہے، مجھے وہ عمل ایک کاوش اور محنت لگا، اور بے ساختہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو 4 سالوں کا جو ثمر ہے، یقیناً یہ اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے، اور آف کورس والدین. جامعہ وسطی پنجاب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے 27ویں اجتماع برائے تقسیم اسناد کے موقع پر آج کی اس تقریب میں تشریف فرما تمام مہمانان گرامی، قابل احترام اساتذہ، قابل ستائش والدین، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ماس کمیونیکیشن کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلباء، جو دراصل آج کے اصل گیسٹ آف آنر ہیں، میں آپ سب کو صدق نیت سے اور اپنی دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. بلا شبہ آج کا دن یہاں موجود افراد کی زندگیوں کا ایک بہت اہم دن ہے، خواہ وہ اساتذہ میں سے ہوں، والدین میں سے ہوں، یا آج کے یہ روشن ستارے، وہ طلبہ اور طالبات جنہوں نے اپنی روشنی سے آج دمکتے سورج کو بھی ماند کر دیا ہے. یہ جگمگاتے ستارے، یہ لوگ، یہ اسٹوڈنٹس، یہ طالب علم میرا اور آپ کا، ہم سب کا مشترکہ سرمایہ افتخار ہے. ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیے تو ان کی آنکھوں میں رچے خوابوں کی چمک سے آپ چندھیا جائیں گے. تو پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہے؟ یہ تو روشن ہے، یہاں کرنٹ آ رہا ہے، ادھر بھی تھوڑا تھوڑا سولر پاور چل رہی ہے. سو قریب 583 583 lovely graduating students are seated here, جو کہ
چند گھنٹوں بعد ہی، بلکہ آپ سے کچھ دیر میں باقاعدہ طور پر سابق طالب علم کہلائیں گے اور پروفیشنل زندگی کا آغاز کریں گے۔ طے یہ پایا کہ یہ وہی ہیں جو آج کی تاریخ میں طالب علم اور آج کے بعد پیشہ ور کہلائیں گے، کیونکہ آپ سب وہی ہیں جن کی آنکھوں میں امید، لگن اور انتھک محنت کے نتیجے میں آج فیکلٹی آف ماس کمیونیکیشنز اور فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی باقاعدہ سند حاصل کرتے ہوئے آپ سب ایک بھرپور عملی زندگی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس تمام مرحلے سے گزر کے زندگی کا جو آپ کا نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ یہ کہ زندگی اور استاد میں ایک ہی فرق ہے کہ استاد آپ کو پہلے سکھاتا ہے اور پھر امتحان لیتا ہے، جس میں ماشاءاللہ آپ سب سرخرو ہوئے، مگر زندگی پہلے امتحان لیتی ہے اور بعد میں سکھاتی ہے۔ آج تک آپ اپنے قابل ذہین، قابل احترام اساتذہ، فیکلٹی، آیا وہ میس کمیونیکیشن کی ہے یا دیز گریٹ illustrious مائنڈ آف دا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیکلٹی، آج تک آپ ان کے زیر سایہ تھے، بالکل اسی طریقے سے جیسے اب تک اللہ کے حکم اور فضل سے آپ اپنے والدین کے دستے شفقت کے نیچے ہیں۔ لیکن زندگی کے اپنے کچھ اصول ہیں، اس لیے ہم سب کی یہ امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ سب کے سب آپ سب اپنے اپنے منتخب شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا اور مہارت کا جوہر دکھائیں اور کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ آپ طلبہ و طالبات جو ہیں یقیناً خوش قسمت ہیں، میری نظر میں بہت خوش قسمت ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یاد آتا ہے کہ جب میری گریجویشن تھی، I was back in 1992، میرے ہاں سے کوئی بھی نہیں تھا، and I went to school in the US۔ وطن تو ویسے ہی یاد آتا ہے، ستاتا ہے، زبان، بولی، کھانا، پر میرے کانوکیشن پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور کمال دیکھیے کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کی زندگیوں میں دو ہی تو لوگ ہیں جو بے لوث رشتہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، جن کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ آپ ان سے زیادہ قابل نکلے، آپ نے زیادہ ترقی کی، یہاں تک کہ وہ سینہ تان تان کے کھول کھول کے آپ کے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے نہیں تھکتے، اور وہ ہیں آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ۔ تو میں نے جب کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ دونوں یہاں موجود ہیں، اور اب میرے ہر دل عزیز گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور اس اعتراف کے پیچھے ایک جامع فلسفہ موجود ہے، اور وہ اقبال کے اس شعر میں پنہا ہے: محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ تو ڈالتے ہیں کمن، اور انہی ستاروں پہ کمن ڈالنے کا وقت آن پہنچا ہے، مگر یہ تو محض کتابی بات ہے، اصل دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے نا؟ یا تو خوشامد، جی حضوری، عطاط، بت شکن ہوتے ہوئے نئے بتوں کو تراش لینا، جھوٹ کا، لالچ کا، ڈر کا، خوف کا۔ لہٰذا ایک ایسے ماحول میں، اور جب میں کہتا ہوں کہ ستاروں پہ کمن ڈالنے پہ میں یقین رکھتا ہوں
ہاں میں میٹرک سسٹم سے پڑھا ہوں، اس وقت کتابی لگتا تھا، دنیا کو قریب سے دیکھا تو واقعی وہ قابل مسخر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی دانش، عقل، فہم، عرفان، علم آپ کو کس ڈگر لے کے جاتا ہے. آپ کا فیصلہ آپ کی زندگیوں میں کیا ہوتا ہے. کیا حصول دولت مقصد ہے یا حصول پیسہ؟ اور پیسے اور دولت میں بہت بڑا تضاد ہے اور فرق ہے. لہٰذا جب میں کہتا ہوں کہ ستاروں پہ کمنٹ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں. اور انہی نئے جہانوں کو کے اسرار اور رموز کو پانے کا میری ناقص عاجز رائے میں ایک راستہ ہے. اور اگر آج میں آپ کو کوئی نصیحت کر سکوں تو وہ فقط صرف یہ ہے کہ خواب دیکھنا نہ چھوڑیں. اور اگر آپ خواب نہیں دیکھتے تو خواب دیکھنا شروع کر دیں. اس پہلو سے قطع نظر کہ آپ کا تعلق شعبہ ابلاغ عامہ سے ہے یا سائنسی علوم سے ہے، اور خاص طور پہ میرے خیر آپ دونوں ہی قابل ہیں ایکچولی فیکلٹیز. ایک میرے دل کے قریب ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا میتھمیٹکس میں اتنے گولڈ میڈلز ملے، مجھے 100 میں سے 3 آئے تھے. اور اچھا مضبوط سٹیج ہے، ورنہ یقین کریں ڈوب کے موت واقع ہو چکی ہوتی. میں ان برینز کا میں اتنا انجوائے کر رہا ہوں آپ کی یہ گریجویشن کو کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. مجھے لگتا ہے جیسے یہ میری اولادیں ہیں، یہ میرے لوگ ہیں. اچھا پر صحیح بھی ہے. کشمیری کہتے کہتے تھک گئے. ہماری مائیں، ہماری نانیاں سانجھی ہوتی ہیں، تو ہم تو پاکستانی، ہم بھی سب سانجھے ہیں. ہمارے غم، ہماری خوشی، ہماری ترقی، ہمارے اصول، یہ سانجھے ہونے چاہیے. تو جب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خواب دیکھا کریں، اور سائنس اور میڈیا کی موجودگی میں فیکلٹی کے اور سٹوڈنٹس، تو میری ناقص رائے میں انسان اور جانور کا فرق صرف اور بنیادی فرق صرف ایک ہے کہ جانور خواب نہیں دیکھا کرتے. آج سے 5000 سال پہلے کی گائے آج بھی گائے ہے. 500 سال پہلے کا گدھا آج بھی گدھا ہے. اور کتا 100 سال پرانا کتا آج بھی کتے کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. نہ کوئی جانور اپنی زندگی میں بہتری لا سکا، نہ اپنے گرد و نواح میں. اشرف المخلوقات انسان، the social animal، واحد کریچر ہے جس نے ہزاروں سال پہ محیط بتدریج مسلسل ترقی کے عمل سے گزرا ہے، اور انسانی زندگی کو، جس میں ہم عام زبان میں کوالٹی آف لائف کہتے ہیں، بہتر بنایا. اور آپ جانتے ہیں یہ کیوں کر ممکن ہوا ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو دن کی روشنی میں خواب دیکھنے کی جرات کرتے تھے، جن پر لوگ ہنسا کرتے تھے، جن کے ارادوں پر تمسخر اڑایا جاتا تھا. اور یہ وہ لوگ جو دن کی روشنی میں خواب دیکھتے تھے، پھر رات کی تاریکی میں اس کا مقابلہ کرتے تھے، اسے چیلنج کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تک ان کے پاس اس کا جواب نہ ہو. لہذا طے یہ پایا میری ناقص رائے میں کہ ناکامیاں
बुरी चीज़ नहीं है। नाकामियाँ भी आएंगी, ये रोब पहन के रोब नहीं आएगा। जब मेडल देने की बात आती है तो बड़े बड़े सरकारी सतह पे मिले तमगे और एजाज़ात भी लोग बेचने पे OLX पे लगा देते हैं। काम आएगी आपकी हमियत, आपकी हुर्रियत, आपकी हिद्दत, आपका हुब। मैंने इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर लोगे भाई, आपको कोई ढूंढ रहा है। मैं 2 बार इकबाल के अशार का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनका एक मिसरा मैं इसलिए सुनाना ज़रूरी समझता हूँ कि वो किस खूबसूरती से बयान करते हुए कह रहे हैं कि तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। लिहाजा जिन लोगों ने ये जुर्रत की कि ख्वाब देखे, उन्होंने इस असरार और रमूज़ को पा लिया। तरक्की, कामयाबी 2 तरह की होती है, एक एक्सट्रिंसिक होती है, एक इंट्रिंसिक होती है। और माज़रत के साथ मैं अपनी कौमी ज़ुबान में मुखातिब करना ज़रा अफजल समझता हूँ, तो जो लोगों को उर्दू समझने में थोड़ी दिक्कत है या दुश्वारी पेश आ रही है, मेरी तरफ से पेश की माज़रत। तो ख्वाब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर नई ईजाद, हर नई तहकीक, नई तख्लीक, तजर्बा, जिद्दत, ये सब के सब ये काविशें जो हैं एक सुनहरी असूल के साथ जुड़े हैं, और वो है खूब से खूब तर की तलाश। और खूब से खूब तर की तलाश ख्वाबों में मिला करती है। प्रैग्मेटिज्म, लॉजिकल, ये सब चीज़ें जितनी होती हैं, जितनी थियरीज हैं, ये बाद में आती हैं। तो याद रहे कि हर ख्वाब और उसकी तकमील से जुड़ी हकीकत के दरमियान जो मौजूद फासला मिटाने का वाहिद तरीका है, वो आपका पुख्ता इरादा, कामिल यकीन, अनथक मेहनत, सिदक नीयत, खलूस दिल, और ये सब के सब भी हों तो बिना जुनून, जुस्तजू और जिद्दोजहद ये आपको मुयस्सर नहीं होगी। जब तक आप तकवा, तशक्कुर, तस्किया, तौहीद अपने साथ नफी नहीं करेंगे, यकीन माने मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई है और ये मेरा तजर्बा है जो मैं आपके साथ दे रहा हूँ, ऐसे ही जैसे मैंने अपनी औलाद को दिया, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप देखिएगा कि इतने बड़े मजमे से वो लोग आपको नज़र आएंगे। आज 27वीं ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, ऐसी लातादाद आएंगी, और आप में से चंद लोग यहाँ मौजूद होंगे कि उन्होंने वाकई बावजूद इसके कि आपके खेश और आपके दरवेश, आपके करीब और दूर के लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और आप ख्वाब देखते रहे और ख्वाब देखने की जुस्तजू में लगे रहे, 1000 बार नाकाम हुए, क्योंकि आपको गोल्डन प्रिंसिपल पता था। ये वो डाविंची वाला गोल्डन मीन की मैं बात नहीं कर रहा, लियोनार्डो डाविंची वाला, मैं बात कर रहा हूँ उस सिंपल गोल्डन प्रिंसिपल की कि नाकामी की कोख से कामयाबी जन्म लेती है, और जिसने अपने पास ये राज बांध लिया, he will shine through the rest। आज के बाद अगर आपके ख्वाबों और आपके दरमियान कोई चीज़ हायल हुई, तो यकीन माने वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी ज़ात होगी, दूसरा नहीं होगा। ख्वाबों पे यकीन करना सीखें। आप सब खुश नसीब हैं कि जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज यहाँ मौजूद हैं। इसको जैसा भी कहें, जो भी समझे, मेरा तो ये मानना है कि ये मुल्क ऐसा है, वैसा है, जैसा है, मेरा है।
یہ گریجویشن کی تقریب محض اتنے بڑے پاکستان میں ایک پنجاب، اتنے بڑے شہر لاہور میں ایک علاقہ، اتنے بڑے علاقے میں ایک یونیورسٹی، اتنی بڑی یونیورسٹی میں I can go actually to the science students down to the particles to the atom. لیکن یہ آپ کو میسر نہ ہوتی اگر آزادی نصیب نہ ہوتی. اس کو ہمیشہ من سے خاطر رکھیں. جائیں اور جا کر نیا زمانہ صبح و شام پیدا کریں. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. آخر میں ایک بار پھر میں UCP کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کی انتھک محنت کے ثمر میں ایک ایسا تعلیمی نظام کا انعقاد اور اہتمام ہوا ہے جس کا منہ بولتا ثبوت آج کی یہ تقریب ہے. آپ سب والدین کا، گارڈینز کا عمدہ پرورش کرنے کا بے حد بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس مادر علمی کے اساتذہ اور ان ہونہاروں کی بہترین تدریس اور تربیت فراہم کرنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اس کی وجہ ہے، یقین مانیں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے یہاں کے، مگر اتنی ہی شرمندگی. اور یہ شرمندگی میرا اعتراف ہے، کیونکہ میرے جیسے لوگ 4 سال میں ایک بار آتے ہیں، یہ گاؤن پہنتے ہیں جس کے شاید ہم اہل ہی نہ ہوں. اور آپ جو میرے ہیروز ہیں، جو پڑھاتے ہیں، یہ جتنی گریجویشن کی آج ڈگریز ہیں، یہ جتنے میڈلینز ہیں، یہ جتنی پوزیشنز ہیں، یہ جتنی ڈاکٹریٹس ہیں، ان کے پیچھے آپ ہیں. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ بھی، جو آج سے پہلے یہاں گریجویٹ کر کے چلے گئے وہ بھی، اس پورے ملک میں جو آپ کو نہیں جانتے اور پہچانتے وہ بھی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آج کے دن. میں اپنی تقریر کا اختتام بھی علامہ کی اس دعا سے کرنا چاہوں گا، جس کو آج خود میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا ہے. اور یہ to all you lovely, wonderful graduating students, I dedicate this to you, all of you. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پاکستان زندہ باد.